بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 51۔ بلال صاحب جنجوا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، میں بھی لالچ کر کے سنڈے کو بھی دفتر کھلواتا تھا۔ اب میں بھی سنڈے کو چھٹی کرتا ہوں، دینا بھی مہینے میں 2 چکر لگاتا ہوں ماں سے ملنے کے لیے، اور ہر روز صبح ماں کو فون کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے نہ سمجھاتے تو شاید میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اب تمہارے کہنے پر میں نے شادی کی حامی بھی بھر لی ہے۔ طارق رامی نے بلال کے ملنے کے بعد اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ اور بلال صاحب، تم ہمارے لیے اپنی مصروفیت نہیں ختم کر سکتے؟ کیا بولا تو نے رامے؟ شادی کی حامی بھری ہے؟ اعجاز جنجوا کے کان کھڑے ہو گئے طارق رامی کی بات سن کر۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے پرانے مکان کو خرید کر، اس کی مرمت کروا کر، اسے نئے سرے سے رنگ روگن کر کے نیا بنا کر بیچا جائے۔ اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ، 40 سال کا بڈھا کھوسٹ ہے۔ اعجاز جنجوا کے پیلے دانت نکلے۔ جنجوا شرم کر، تجھ سے چھوٹا ہوں عمر میں، میری عمر تو صرف 35 سال ہے اور تو 40 بتا رہا ہے۔ طارق رامی نے اپنی صفائی دی۔ اپنا پیٹ دیکھا ہے تو نے 35 سال والے نوجوان؟ اعجاز جنجوا نے طنز کیا۔ بلال ان دونوں کی جگتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور خاموش تھا۔ رامے صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ ایک گزارش اور مان لیں، آپ پلیز ایکسرسائز بھی شروع کر دیں، اپنے آپ سے بھی محبت کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بلال نے طارق رامی کی طرف دیکھ کر ریکویسٹ کی۔ کل کے پروگرام کی معذرت، میں نہیں جا سکوں گا۔ ویسے تم ہر سنڈے کرتے کیا ہو؟ اعجاز جنجوا کو تشویش ہوئی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ بلال یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا کرتا ہے یہ ہر اتوار کو، جو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا؟ اعجاز جنجوا اپنے چشمے کے اوپر سے بلال کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، جنجوا ایسے مت دیکھ پولیس والوں کی طرح شک کی آنکھ سے، وہ لڑکا جنتی روح ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ طارق رامی بولا جنجوا کی طرف دیکھ کر، معلوم ہے، اسی لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بڑی سالی کی بیٹی ہے معروف، اس کے ساتھ بلال کا رشتہ ہو جائے، اور تمہاری بھابھی کی بھی بڑی خواہش ہے، مگر اس کی تو منگنی بچپن سے طے ہے۔ طارق رامی نے اطلاع دی جنجوا کو، مجھے معلوم ہے، مگر اس کی منگیتر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اعجاز جنجوا بولا، تمہیں کیسے پتا ہے ان سب باتوں کا؟ طارق رامی نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی بتا رہی تھی، اسے فوزیہ نے بتایا، اور فوزیہ کو اس لڑکی کی بہن نے کہا تھا۔ اعجاز جنجوا نے کڑی کے ساتھ کڑی ملا دی، یا تو بلال کی منگیتر اندھی ہے یا پھر پاگل۔ طارق رامی نے تبصرہ کیا، اندھے اور پاگل ہیں وہ لوگ جو اپنے ملک کے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بابا جمعہ مخاطب تھے عادل عقیل ہاشمی سے۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے عادل صبح ہی بابا جمعہ کے پاس آ گیا، مگر بلال نہیں تھا۔ بڑوں سے کیا مراد آپ کی؟ عادل عقیل نے اپنا سوالوں والا فولڈر کھول لیا۔ بیٹا، ہر ملک کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، جیسے علماء کرام، دانشور، ادیب، شاعر، لکھاری، صحافی، استاد۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر درسگاہ کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن چند دن پہلے تو آپ ایک کالم نویس کی کمائی کو حرام قرار دے رہے تھے۔ عادل نے یاد دہانی کرائی بابا جمعہ کو، بیٹا جس طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ کبیرہ ہی ہے، اور اس سے حاصل شدہ کمائی بھی حرام ہی ہوگی۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ کون کرے گا؟ عادل عقیل نے پوچھا۔ حقیقت کرتی ہے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ۔ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور تم رات کے 10 بجے لکھ دو، یہ جھوٹ ہے۔ بابا جی، آپ کے معیار پر تو پھر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا سچ اور جھوٹ کے معاملے میں۔ بیٹا، میں کون ہوتا ہوں معیار بنانے والا؟ گناہگار بندہ ہوں۔ معیار تو اللہ کے محبوب نے بتایا۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں صرف ایک جھوٹ چھوڑنے سے بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو اتنا سچا بندہ کبھی نہیں دیکھا بابا جی، جو اس معیار پر پورا اترتا ہو، وہ بھی اس دور میں۔ عادل عقیل نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ شرط معیار پر پورا اترنا نہیں ہے، شرط کوشش کی ہے اور نیت کی ہے کہ آپ صاف نیت کے ساتھ کتنی کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی۔ اب بلال ہی کو دیکھ لو، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اگر اسے کچھ نہیں بتانا ہوتا تو کہہ دیتا ہے میں بتانا نہیں چاہتا۔ اگر جھوٹ بولے تو اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے اور اس کے بندے سے معذرت کر لیتا ہے۔ عادل بیٹا، معیار 100/100 نہیں بلکہ پاس اور فیل ہے، اور پاس وہی ہوتا ہے جو پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اوے بابا، بوٹ پالش کر دے، ایک موٹا آدمی اپنے کالے بوٹ آگے رکھتے ہوئے بولا۔ بابا جمعہ نے اس کے بوٹ پکڑے اور پالش شروع کر دی۔ عادل عقیل نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا، اور اسے اس آدمی کے انداز اور گفتگو کے اسٹائل پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ بابا جمعہ نے جوتے پالش کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس موٹے آدمی نے چند روپے بابا جمعہ کے سامنے پھینکے اور وہاں سے چلا گیا۔ بابا جی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ اتنی بدتمیزی سے بولا، اور آپ اتنے اخلاق سے بات کر رہے تھے اس موٹے کالے انجن کے ساتھ۔ عادل عقیل نے کہا، جو عزت نہ دے اس کی بھی عزت کرو، اور جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں سلام نہ کرے انہیں لازمی سلام کرو۔ بابا جمعہ نے عادل کو سمجھایا، ویسے آپ کو یہ موچی کا کام کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اکیلے آدمی ہیں، آپ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ عادل عقیل نے مشورہ دیا۔ دراصل اسے اس موٹے آدمی کے رویے کی وجہ سے یہ خیال آیا، کیونکہ اس آدمی نے بڑی بد اخلاقی کے ساتھ بابا جمعہ سے بات کی تھی، جو کہ عادل کو برا لگا تھا۔ بیٹا، میں بھی اپنی جوانی میں تمہارے جیسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا تھا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور عقل اپنے علم پر فخر کرتی ہے، اور علم جیتنا چاہتا ہے عمل سے۔ مگر یاد رکھو، علم اور عمل ایک مومن کے 2 بازو ہیں، اور مومن تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کے دونوں بازو سلامت ہوں۔
اور ان میں مقابلہ نہ ہو۔ غرور صرف میرے اللہ کو جچتا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، دن کی ضد رات، خوشی کی ضد غمی، کڑوے کی ضد میٹھا، سفید کی ضد کالا، اور غرور کی ضد عاجزی۔ اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ عاجز رہے، علم میں بھی عاجزی ہو اور عمل میں بھی عاجزی ہو۔ اور یہ موچی کا کام عاجزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم کو عاجزی حاصل کرنے کے لیے موچی کا کام کرنا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے مجھے اور بلال کو۔ عادل عقیل نے نیا سوال پوچھ لیا۔ بابا جمعہ عادل کی بات سن کر مسکرائے۔ چائے کا فون کر دو اقبال کو، بابا جمعہ نے کہا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بابا جی، عادل عقیل نے فون پر اقبال کا نمبر ملاتے ہوئے کہا، اور چائے کے لیے اقبال کو کہہ دیا، اور بابا جمعہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عاجزی ہونی چاہیے مسلمان میں، طریقہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے عاجزی پانے کا۔ بابا جمعہ بولے عادل کی طرف دیکھ کر، میں کون سا طریقہ اپناؤں عاجزی حاصل کرنے کا؟ عادل عقیل نے پوچھا۔ عادل بیٹا مجھے تو اس کام پر بابا سلانی نے لگایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تم یہ بات بلال سے پوچھنا، میں نے اسے ہمیشہ غرور اور تکبر سے دور دیکھا ہے۔ بلال سے؟ عادل عقیل کو بابا جمعہ کی بات نے حیرت میں ڈال دیا۔ بلال سے؟ وہ پھر سے بولا بابا جمعہ کی طرف دیکھ کر، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عادل عقیل حیرت سے بولا، بلال شاعر مشرق حضرت اقبال کا جوان ہے، جو آج کے پیروں سے بہت آگے ہے، بلکہ استاد ہے پیروں کا، اور میں تو فقیر ہوں، میرا بھی استاد ہے بلال، میں نے اس بچے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کی منطق، آپ بلال کو ولی، پیر یا درویش کا درجہ دینا چاہتے ہیں؟ عادل عقیل کو بابا جمعہ کے نقطۂ نظر سے شدید اختلاف تھا۔